حمزۃ الوصل اسما میں اسما کی ابتدا میں حمزۃ الوصل کو کسرہ سے پڑھا جاتا ہے۔ اسم کی جمع ہے اسماء۔ تو جب بھی ام، قرآن میں تین طرح کے ہی کلمات پائے جاتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو جب اسم کے اوپر حمزۃ الوصل داخل ہوگا تو وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے استکبارن، استکبارن، استغفار، استغفار، ابن مریم، ابن مریم، اسمه المسيح، اسمه المسيح، امرأة، امرأة۔ تو یہ سب اسما ہیں، یہ استکبار اسم، استغفار اسم، یہ سب اسما ہیں۔ تو جب اسم کے سٹارٹ میں جب آپ کو حمزۃ الوصل دکھے گا تو آپ ہمیشہ اس کو کسرہ دیں گے۔ حمزۃ الوصل حروف میں، جب بھی حمزۃ الوصل حروف میں داخل ہوتا ہے، جیسے لام التعریف سے پہلے آنے والا حمزۃ الوصل کو ہمیشہ فتحہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی یہ حمزۃ الوصل اور لام، لام حرف ہے نا، تو جب اس کے اوپر لام کے اوپر داخل ہوگا حمزۃ الوصل تو یہ لام التعریف اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لام التعریف کو ہمیشہ ہمیشہ فتحہ دی جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ آپ کے پورے جو اسم ہوتا ہے اس کا ایکسٹرا حصہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے اردن بھی پڑھا جا سکتا ہے، اردن، لیکن جب لگ جائے گا تو الاردو، تو اردن ایک اٹسیلف ایک اسم ہے، کتابن ایک اسم ہے، اللہ، تو پھر اسی طریقے سے جب یہ داخل ہوتا ہے کسی بھی اسم کے اوپر تو پھر اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الارض، حمزۃ الوصل نے فتحہ لی۔ الکتابی، حمزۃ الوصل نے فتحہ لی۔ اللہ، حمزۃ الوصل فتحہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دخول الحمزہ الوصل علی الحرف، اب یہ ایک اور سینیریو آتا ہے کہ ہمارے پاس حمزۃ الوصل اگر حرف میں داخل ہو اور وہ والا ہو جو ہمیں مخصوص مقام پہ ملتا ہے۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 کا ایک کلمہ ہے، اور حفص عن عاصم کی قراءت میں کلمہ الاسم سے ابتدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ الاسم سے ابتدا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اب بئس الاسم الفسوق، وصل میں تو اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا، بئس الاسم الفسوق، اور جب اس کو پڑھا جائے گا یہاں سے ابتدا کرنے کی صورت میں الاسم، یہاں میم ہونا چاہیے، الاسم، یا پھر اس کو پڑھا جا سکتا ہے لسم۔ تو اس کو یہاں سے ابتدا کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے ہیں، لسم پڑھ سکتے ہیں یا لسم۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو اور زیادہ واضح کر کے بتایا جائے گا کہ یہ ایسا ممکن کیوں ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔